موضوع الدرس في أحوال المنافقين والأعراب في قصة الحدیبیہ، سورة الفتح، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وثبت في الصحيحين من حديث أبي أوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت بينت لكم فأنتم أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں صحیحین کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں میرا والد جو تھے، کان ابی، میرا ابا ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ قال فانطلقنا من قابل، پھر اگلے سال جو تھے ہم قصد کر کے چلے، لیکن وہ جگہ جو ہے ہمیں معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کون سی جگہ تھی جس مقام معین پہ بیعت ہوئی۔ فإن كان بينت لكم فأنتم أعلم، اگر میں بیان کروں تو تم تو زیادہ جاننے والے ہو۔ وقال ابو بکر الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا ابو الزبیر قال حدثنا جابر رضی اللہ عنہ قال لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الى البیعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قیس مختبئا تحت ابط بعیرہ۔ اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وجدنا رجلا منا، وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کا نام جد بن قیس تھا، وہ اپنے آپ کو اونٹ کے نیچے چھپا رہا تھا تاکہ میں نظر نہ آ سکوں۔ یہ منافق تھا اور اس نے بیعت بھی نہیں کی۔ رواہ مسلم من حدیث ابن جریج عن ابن الزبیر به۔ وقال الحمیدی ایضا حدثنا سفیان عن عمرو انه سمع جابر رضی اللہ عنہ قال كنا يوم الحدیبیۃ 1400 فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم خیر اہل الارض اليوم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1400 آدمی تھے بیعت کرنے والے، اور حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روئے زمین پر تم اللہ کی سب سے بہتر اور خیر مخلوق ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک تو صحابہ ہیں اور پھر اصحاب حدیبیہ ہیں۔ قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ لو كنت ابصر لاریتکم موضع الشجرۃ، فرمایا اگر مجھے وہاں لے جائیں اور وہ جگہ میں دیکھوں تو وہ درخت والا مقام جو ہے میں تم کو دکھا دوں گا۔ قال سفیان انہم اختلفوا فی موضعها، یعنی بعض صحابہ کا اختلاف ہو گیا، کوئی فرماتے یہ درخت تھا، کوئی فرماتے یہ درخت تھا۔ اخرجہ من حدیث سفیان۔ وقال الامام احمد حدثنا یونس قال حدثنا لیث
عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے آج بیعت کی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس کا جنتی ہونا یقینی ہے. یاد رکھیں، یعنی یہ بات نہیں ہوتی، ویسے تو سارے صحابہ جنتی، ایک اصول یاد رکھیں کہ جتنے صحابہ ہیں یا جو لوگ مثلا صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے وہ بھی صحابہ ہیں، اور تمام صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، جہاں یہ فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی. تو یہ مقصد، لیکن آگے دوسرے مقام پہ یہ بھی رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا اس بندے کو آگ بالکل چھوئے گی بھی نہیں جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی تابعی، کیونکہ وہ بھی خیر القرون سے ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو یہ فضیلت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس یہی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، نہیں، ایک جو موجود تھے ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. عشرہ مبشرہ کی دوسری جگہ فضیلت بیان کی، اصحاب بدر کی تیسری جگہ فضیلت بیان کی گئی، مجموعی صحابہ کی چوتھی جگہ فضیلت بیان کی گئی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن هارون الفلاس المهرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا محمد بن ثابت الابدي عن خداش بن عياش عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من بايع الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فانطلقنا نبتدره وإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع. قال أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے بھی میری بیعت کی ہے اللہ ان سب کو جنت میں داخل کریں گے مگر ایک بندہ جو سرخ اونٹ والا ہے وہ نہیں ہوگا جنت میں. تو اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا کہ وہ کون آدمی ہے. تو ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو تلاش کر رہا ہے. تو ہم نے کہا بھی آؤ بیعت کرو. اس نے کہا یار مجھے اونٹ کا مل جانا زیادہ بیعت سے زیادہ ضروری ہے. یہ منافق تھا جد بن قیس. وقال عبد الله بن عامر حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قرة بن الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من يسعد السنية سنية المرار فإنه يحط أنما حط عن بني إسرائيل فكان أول من صعد خيل بن الخزرج ثم بادر الناس بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لن أجد ضالتي أحب إلي من يستغفر لي صاحبكم فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضور پاک سے مَن يَسْعَدُ السَّنِيَّةَ سَنِيَّةَ الْمَرَارِ، کون ہے جو اسے چوٹی پہ چڑھے جس کا نام سنیت المرار ہے. فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ، اس کے گناہ گر جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے اللہ نے معاف کر دیے تھے. فقان اول من صعد خیل بن الخزرج،
بنو خدرج والے جو تھے وہ سواریاں لے کے سب سے پہلے اسی مقام پہ پہنچے، اس کے بعد سارے لوگ آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم مغفور لہ، سب کی بخشش ہو گئی الا صاحب الجبل الاحمر، مگر وہ سرخ اونٹ والا۔ فقلنا تعالی استغفر لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو تلاش کیا اور کہا کہ آ جاؤ تاکہ حضور تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے بخشش کر لیں۔ کہنے لگا خدا کی قسم لأن اجد ضالتی، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے وہ مل جائے، مجھے حضور کی مغفرت طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے، چونکہ وہ منافق تھا اور اپنے نفاق پہ رہا۔ وقال ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر انه سمع جابر رضی اللہ تعالی عنہ یقول اخبرتنی ام مبشر انها سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند حفصة رضی اللہ عنها لا يدخل النار ان شاء اللہ تعالی من اصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها احد۔ بی بی حفصہ کے پاس بی بی فرماتی ہے میں بیٹھی تھی کہ میں نے سنا حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ جن لوگوں نے میری بیعت کی ہے حدیبیہ میں۔ قالت بلا یا رسول اللہ فانتہرہا، فقالت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اللہ تعالی ثم ننجی الذین اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اب جناب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ اصحاب شجرہ کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا جنہوں نے میری بیعت کی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو بی بی حفصہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، فانتہرہا، حضور نے تھوڑا ناراضگی مانا جھڑک دی۔ فقالت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے کہا بی بی حفصہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر بندہ جو ہے وہ جہنم میں آئے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بالکل جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی بھی تم نے سمجھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ کیا معنی؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر بندے کو، ہر بندہ مومن ہے کافر جہنم سے گزارا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو مومن ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ وہ جیل خانہ ہے، وہ قید خانہ ہے جہاں کافروں کو عذاب ہوگا، تاکہ اللہ کا زیادہ شکر کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اس جگہ سے بچا لیا۔ تو جو مومن ہیں وہ نکل جائیں گے، وہ تو صرف گزر جائیں گے نا۔ اب دیکھیں نا جیسے دنیا میں قید خانے ہیں تو وہاں پولیس بھی ہوتی ہے، وہاں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہوتے ہیں، وہاں بڑا عملہ ہوتا ہے، تو گویا وہ بھی جیل میں ہے، تو وہ جیل میں نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو جیل کے اندر ہیں، لیکن وہ منتظمین ہیں، انتظام کرنے والے۔ تو مومن جو ہے ان کو گزارا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر کریں۔ اس لیے اللہ نے آگے وضاحت کر دی ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو مشرک ہیں کافر ہیں وہ اندھے منہ کر پڑیں گے، جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ تو گزرنا الگ بات ہے، جہنم میں کسی کو سزا کے لیے داخل کرنا الگ بات ہے۔ تو یاد رکھیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے مومن بندے جہنم سے گزریں گے تو جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی جز جز یا مومن، کہے گی مومن جلدی کرو نکل جاؤ، تم نے میری آگ ختم کر دی ہے۔ تو مومن کے جانے سے تو گویا اس کی آگ بجھنی شروع ہو جائے گی۔ تو مومن کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ جہنم بھی کانپتی ہوگی۔ تو ایک ہے، اسی لیے یاد رکھیں، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کسی بندے کا صرف اسی آیت پہ نظر ہوا اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ تو کہے گا سب جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر پورے قرآن پہ نظر نہ ہو، پوری آیت پہ نظر نہ ہو، وہ تو بیچارہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا۔ یہی مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ایک حدیث پڑھنے سے بندہ عالم بن جائے،
قرآن کا اردو ترجمہ دیکھنے سے بندہ کوئی مولوی بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، بات نہیں۔ جب تک کہ پورے قرآن پہ نظر ہو، ناسخ منسوخ پہ نظر ہو، اور یہ پتہ ہو کون سی آیات کب اتری ہیں، پہلی کون سی ہے، بعد کے احکام کون سے ہیں، پھر ان آیات کا تعلق عقائد سے ہے، ان کا احکام سے ہے، ان کا معاملات سے ہے، تو جب تک یہ سارا علم نہ ہو تو پھر آدمی صحیح معنی میں وہ بات نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ حقیقت کو پہنچ سکتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ سارے قرآن پاک پر اس کی نظر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ پھر مدد بھی ہو جائے، ورنہ تو ایک آیت پڑھ کے تو بندہ مارا جائے گا، بندہ ٹھوکروں میں آ جائے۔ اب کوئی آدمی صرف اسی آیت پہ بیٹھا رہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جوا اور شراب جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی اس میں گناہ ہے لیکن لوگوں کا نفع بھی ہے۔ وہ اسی پہ بیٹھا رہے گا، یار گناہ تو ہے لیکن فائدہ بھی تو ہے نا۔ اور بعد کی جو آیات ہیں مفصلہ جن میں مطلق تحریم کا ذکر ہے وہ پڑھے ہی نہیں، وہ تو پھر رل گیا نا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء، اہل علم، اہل فن کی ضرورت ہو۔ اب حدیث مبارک ہے، ایک حدیث ہے بالکل صحیح بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں کا اس پہ اتفاق ہے، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے۔ اب ایک حکم کے بارے میں دو حدیثیں آ گئی ہیں، مثلا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ انما الماء بالمن الماء، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا غسل تب واجب ہوتا ہے جب آدمی کا پانی مادہ منویہ نکلے، جب مادہ منویہ خارج ہو جائے غسل واجب ہو گیا۔ اب اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی جماع کر رہے ہیں لیکن انزال نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا، تو معنی غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل تو پانی سے ہے۔ انما الماء من الماء، صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اب دوسری حدیث مبارک آ گئی اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، کہ جب دونوں کی شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی لیٹے ہیں اور دونوں کی شرمگاہیں اور حشفہ اندر غائب ہو گیا ہے، پانی ہو نہ ہو کچھ غسل ہو گیا۔ پہلی حدیث مبارک میں ہے کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے۔ اب جو آدمی پہلی حدیث پڑھ لے ماشاءاللہ وہ ساری زندگی بیوی سے جماع کرتا رہے، جب انزال کا وقت آئے تو آپ فارغ ہو کے دور بیٹھ جائے کہ جی پانی نہیں نکلا، پھر کیا سردی میں غسل تو کرنے سے بچ جائے نا، کیوں ہو گئے جی حدیث شریف میں۔ تو اسی طرح پھر تباہی اور بربادی ہوتی۔ اب محدثین نے ان کو یہ مسئلہ حل کیا فقہاء نے کہ بھئی جو حدیث ہے نا انما الماء من الماء، وہ پہلے ہے، اذا التقى الختان بالختان والی شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے تو غسل ہے، یہ بعد میں ہے، لہذا وہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ چاہے پانی نکلے نہ نکلے، جب میاں بیوی ملے ہیں، شرمگاہیں مل گئی ہیں آپس میں، تو غسل ہو گیا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث نسخ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل دونوں حدیثیں جو ہیں محکم ہیں، کوئی بھی منسوخ نہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے تو کہتے ہیں حدیث پہ نہیں مانتے، اور جو ایک حدیث پہ عمل کریں ماشاءاللہ وہ سب سے بڑے حدیث ماننے والے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بابا تم نے سمجھا نہیں، انما الماء من الماء یہ نیند کا حکم ہے،
اذا التقى الختان بالختان، یہ جاگتے کا حکم ہے، دونوں حکم صحیح ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ایک بندہ سو رہا ہے، اس نے خواب دیکھا ایک عورت ہے، میں اس سے جماع کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، لیکن جب صبح اٹھا تو کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، کپڑوں پہ کوئی پانی کا اثر نہیں، کوئی منی نہیں، کوئی داغ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب چونکہ کچھ نہیں، خواب میں تو اس نے باقاعدہ جماع بھی کیا ہے، اب غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل تب ہوگا جب پانی ہوتا۔ مانا ہے وہ مجرد خواب تو تھا لیکن انزال نہیں ہوا۔ اچھا، ایک آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں، نہ خواب یاد ہے نہ کچھ ہے، صبح کو جب اٹھاؤ دیکھو اوہ میرے تو کپڑے خراب ہیں، تو اب غسل لازم ہو گیا۔ وہ کہہ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے تو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں نیند میں کیسے ہو گیا۔ نہیں، انما الماء من الماء، اب چونکہ پانی پایا گیا ہے تو غسل لازم ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے وہ جاگتے کی ہے کہ دونوں جاگ رہے ہیں، میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے چمٹ رہے ہیں، شرمگاہ سے لگ گئے، غسل ہو گیا۔ تو اب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ ایک حدیث کا تعلق سونے والے سے، ایک حدیث کا تعلق جو ہے جاگنے والے سے۔ اچھا، اسی طرح ساری حدیثوں میں کئی حدیثیں ہیں اور سیاح کی حدیثیں ہیں کہ پہلے جب روزے کا حکم آیا تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اب آدھی رات کو اس کی نیند کھلی تو اب کھانا بند، کھانا بھی بند، پینا بھی بند، روزہ شروع ہو گیا۔ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب روزہ فرض ہو جائے تو جیسے دن میں روزے کے اندر بیوی سے ملاقات، جماع کرنا حرام ہے، رات کو بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ جب اگر آپ عشاء دیکھیں نا، اچھا صحابہ سارے غریب لوگ تھے، باغوں میں کام کرتے تھے، پہاڑوں میں کام کرتے، مزدوری کرتے، تھکے ہوئے آتے، افطار کرتے، مغرب پڑھتے، عشاء پڑھتے، سو جاتے، اب نیند آ گئی تو کھانا بند ہو گیا۔ ان کا روزہ تو عشاء کے بعد سے شروع ہو گیا، یعنی 12 گھنٹے دن کے اور 4-6 گھنٹے یہ ہوگا، 18-20 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر جیسا آدمی، امیر المومنین عمر جیسا آدمی ایک دن آئے اور حضور کی خدمت میں آگے بڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہلاک عمر، عمر تو برباد ہو گیا، عمر برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا عمر تجھے؟ اس نے کہا حضور رات کو بیوی سے جماع بنا ہے، چاندنی رات تھی، میں باہر گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بیوی بھی چل پھر رہی تھی، اس نے جو کپڑا بدن سے ہٹایا تو اس کی پنڈلیاں اور بدن نظر آیا، میں قابو نہیں کر سکا، میں نے جماع کر لیا، اور جماع منع ہے، میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، اللہ نے تیری مشکل حل کر دی۔ میں کہا یا رسول اللہ وہ کہتے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا اب رات کو میاں بیوی کا ملنا ہم نے حلال کر دیا، یعنی پہلے تو بند تھا لیکن اب رات کو اگر میاں بیوی رمضان میں ملتے ہیں تو بالکل حلال ہے۔ تو اب جناب صرف اگر وہ پہلی والی حدیث میں کھڑا رہے اور اس حکم کو نہ پڑھے وہ تو بیچارہ رول گیا نا۔ اب اس کے بعد حکم آ گیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو ساری رات کھاتے رہو پیتے رہو، اور جب صبح صادق ہو جائے تو اب بند، مانا اب رات میں کھانا بھی حلال پینا بھی حلال ہو گیا، وہ جو بند تھا نیند آ جائے تو بند تھا، لیکن اب اللہ نے وہ بھی حلال کر دیا کہ ابھی چلو رات کو اجازت ہے، نیند آئے نہ آئے، سو جاؤ نہ سو جاؤ، کھاتے رہو پیتے رہو، اپنی بیویوں سے ملتے رہو حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ تو اب حکم، اب اگر کوئی بندہ میرا بھائی خدا کے لیے قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھو،
اگر نہ سمجھنے سے بس ایک ہلدی کی پڑیا باندھ لی اور حکیم بن گیا تو اس طرح آدمی حکیم نہیں بنتا. اس طرح جو ہے نا جی وہ بندہ حکیم نہیں بن جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کمال فقہا کا ہے. اسی لیے محدثین رحمہم اللہ علیہم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، جنہوں نے ماشاءاللہ حدیثوں کا ذخیرہ ہمیں جمع کر کے دیا ہے. سیاستہ ہے، سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مرسل مراسیل ہیں، تعلیقات ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ. لیکن وہ خود کہتے تھے کہ فقہا کے بارے میں کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ بھائی ڈاکٹر تو تم ہو، ہم تو صیدلی ہیں، ہم تو فارماسسٹ ہیں، دوائیں جمع ہم نے کر دی ہیں، فیصلہ تم کرو یہ دوا کس کو دینی ہے، یہ دوا کس کو دینی ہے. یہ تمہارا کام کہ حدیثوں کا مطلب سمجھنا، اس سے ما استنبط مسائل کیا مستنبط ہوئے ان کو، یہ فقہا کا کام. لیتفقہوا فی الدین، اس کے بغیر یہ حل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں ہیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو ادب عطا فرمائے، محدثین کا بھی، مجتہدین کا بھی، فقہا کا بھی، قراء کا بھی. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اور ہمیں ان کا ادب نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور جب تک استاد کا یا محدثین کا یا اولیاء اللہ کا یا علماء کا ادب نہیں ہوگا نہ اس بندے کو نہ کبھی دین آئے گا اور نہ کبھی نعوذ باللہ خاتمہ ٹھیک. بے ادب ہوا تو سمجھو مارا گیا. آپ دیکھ لیں، یعنی آپ ٹھنڈے دل شیعہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے آپ کے ملک ہر جگہ ہے. جب تک شیعہ کا بچہ بڑا نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، بڑا خوبصورت ہوگا، اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، چمکتا. جب بڑا ہوتا جائے گا اب چہرہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. آپ غور کر کے دیکھ لیں، کیوں بڑا ہوا اب صحابہ کا دشمن بنا، تبرہ کیا، نحوست شروع ہو گئی. بچپن بالکل ٹھیک ہے، اس وقت تو اس پر گناہ ہے نہیں نا، بیچارے کو نہ پتہ ہے. اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں جن کے دلوں اور دماغ میں اولیاء اللہ کی یا سرکار دو جہاں کی محبت میں ذرا کمی آ گئی اور بے ادبی سے بات کہہ دیتے ہیں، او جی ٹھیک ہے، او جی نبی کی بات ہے، او جی ٹھیک ہے، او جی صحابی کی بات ہے نا، او جی صحابی کی بات ہے. کیا ہو گیا، صحابی ایک بندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے پہ نور نہیں ہو، نہ ان کے چہرے پہ کشش ہو. جتنا آدمی زیادہ با ادب ہوگا اتنا زیادہ الحمدللہ اس کے چہرے پہ نورانیت ہوگی اور اس کی بات میں اثر ہوگا اور اس کے بیٹھنے میں، اس کے ساتھ بات کرنے میں کشش ہو. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ان نوجوانوں کو بھی جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم تو پٹڑی سے بھی اتر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے حضور کی نماز پر. وہ میرے پاس لے آیا، میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی. اب بچے ہیں نا جی، نوجوان بچے ہیں، ہم تو ان کو برا بھی نہیں کہتے. کبھی کبھی الگ بات ہے، بندہ ہے چڑا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، انسان ہے. آ گیا کہنے لگا حضرت آپ نے یہ نماز کی کتاب دیکھی ہے، یہ آپ کے لیے میں نے کہا بڑی مہربانی، آپ میرے لیے ہدیہ لائے ہیں، بس جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں پڑھ لوں گا. نہیں حضرت پڑھیں نا، اس میں حنفیوں کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حنفی بول ہی نہیں سکتے ہیں، سب حدیث اور ساری صحیح حدیثیں. میں نے کہا اچھا بھائی جزاک اللہ خیر. میں نے کہا میں پڑھ لوں گا بھائی، پوسٹ مارٹم بھی پڑھ لوں گا، پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہوگی وہ بھی میں دیکھ لوں گا. کہتے نہیں حضرت ابھی سے آپ دیکھ. میں نے کہا بھائی آپ نے ہدیہ دیا ہے، لڑنے آئے ہیں آپ.
کہتے جی آپ دیکھیں تو صحیح نا کتنا کمال کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جناب ساری اس نے سیاہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی. میں نے ایک صفحہ کھولا، اس نے لکھا یہ حدیث بخاری میں ہے. میں نے کہا اگر یہ حدیث بخاری میں مجھے دکھا دو نا، میں ابھی تمہاری بیعت کرتا ہوں. ایک صفحے میں 14 جھوٹ لکھے تھے اس نے. یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں کہیں نہیں تھی، نہ بخاری میں تھی نہ مسلم میں تھی. ایک صفحے میں. میں نے یار اتنا 14 جھوٹ تو پادری فنڈر نے بھی نہیں بولے ہوں گے. ایک صفحے میں 14 جھوٹ، اور جھوٹ بھی امام بخاری پر، امام مسلم پر. کہتے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو میں نشان لگا لیتا ہوں، بخاری شریف میرے پاس رکھی، نکال کے دکھاؤ مجھے حدیث. اس نے لکھا نا بخاری شریف میں، یہ بخاری شریف. جی کہتا ہے میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں. تو پھر میں نے کہا ایسے لڑنے آ گئے تھے، اتنا پڑھا ہوا نہیں. تو میں نے کہا ایسا کرو، یہ نشان میں نے لگا دی ہیں، اپنے کسی پڑھے ہوئے کے پاس جا کے کہو کہ نکال کے دکھائے کہ یہ بخاری میں ہے. وہ لے گیا. کہتا ہے جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے نا میں تو پھر ان کو معاف نہیں کروں گا، پھر میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا. میں نے کہا تم صرف پوسٹ مارٹم کے لیے پیدا ہوئے ہو. میں نے کہا نہ ان کا کرو نہ ہمارا کرو. یہ 14 نشان میں نے لگا دیے ہیں جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد میں ہے، یہ حدیث مبارک جو ہے فلاں کتاب. میں نے کہا یہ اگر 14 کی 14 باتیں جھوٹ ہو جائیں تو پھر دیکھ لینا کہ مولوی صاحب نے کیا کیا ہے. وہ 5-6 دن کے بعد آیا، کہتا ہے جی مولوی صاحبان کو میں نے دکھایا. وہ کہتے تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہ تو واقعی جھوٹ ہے، اس میں تو نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارے اور مولوی نے کتاب لکھی ہے تسہیل الوصول، جس میں اس نے خود لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے جھوٹی حدیثیں لکھی. انہوں نے کہا اس کی تو ہم خود تردید کر چکے ہیں، تم کیوں خام خواہ لے کے چلے گئے وہاں؟ میں نے کہا جزاک اللہ خیر، بس اللہ ہدایت دے. تو اس لیے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ان بچوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ اسی طرف ہے کہ ہم حضور کی حدیث پکڑیں. لیکن میرا بھائی اگر مدینہ شریف کے بجائے تم لیس والی سڑک لے لو تو مدینہ شریف تو نہیں آتا، چاہے ہوائی جہاز پہ بھی بیٹھ جاؤ. مدینہ منورہ تو تب آئے گا جب سڑک مدینے والی ہوگی. اب اگر آپ کار پہ ہوں گے 5 گھنٹے لگیں گے، بس پہ ہوں گے 6 گھنٹے لگیں گے، پیدل بھی چل پڑو تو 8 دن میں پہنچ جاؤ گے. لیکن جو آدمی وہ تو جا ہی متوازی رہا ہے، مدینہ شریف ادھر ہے وہ ادھر جا رہا ہے، تو وہ تو پھر مدینہ شریف نہیں پہنچے گا. دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ بھی دے. اب دیکھیں خود آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک بی بی حفصہ جیسی. پتہ ہے بی بی حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی ہے. اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے آج کل جو تم قرآن پڑھ رہے ہو نا، ساری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ مصحف بی بی حفصہ کا قرآن ہے. ساری دنیا میں جو پڑھا جا رہا ہے یہ وہ قرآن ہے جو بی بی حفصہ نے جمع کیا تھا. اب خود اندازہ لگا لو کہ بی بی حفصہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ کائنات میں 1 ارب آدمی روز قرآن پڑھتا ہوگا تو ان کو ثواب نہیں ملے گا. وہ بھی بول پڑی. اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے سب جہنم میں جائیں گے، آپ کہتے ہیں میری بیعت کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے. بی بی بات سمجھو، جہنم میں سزا کے لیے جانا الگ ہے، معائنہ کرنے کے لیے جانا الگ ہے. وہ تو مومن کو دکھایا جائے گا، مومن گزر جائیں گے اور کافر وہاں رہ جائیں گے. تو بات کو سمجھو، تم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کی آیت. حالانکہ دیکھو بی بی حفصہ جیسے ہم تو یعنی ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں. ہم تو بی بی حفصہ کا اگر جوتی بھی مل جائے تو سر کا تاج بنا لیں. وہ تو امہات المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، زوجہ رسول اللہ ہیں اور بنت عمر ہیں. بی بی عائشہ جیسی عالمہ، بی بی عائشہ جیسی یعنی اتنی ذہین ذکی اور عالم ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدھا دین اگر پڑھنا ہو تو بی بی عائشہ سے پڑھ لو. قرآن کی آیت کے آ کر بی بی صاحبہ چڑ گئی. جب صحابی نے آگے کہا نا کہ حضور بدر میں گئے تھے اور جس کنویں میں کافر پڑے ہوئے تھے مردے وہاں کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، مکے کے مردارو تو وہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور نے ان کو سنا رہے تھے
بی بی عائشہ بگڑ گئی، کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تم کہتے ہو حضور سنا رہے تھے۔ قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى۔ اب تسمع ایک ہوتا ہے سماع، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے استماع۔ کیا معنی؟ سماع معنی مطلق سننا، اسماع کا معنی ہوتا ہے سن کے عمل کرنا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب مردوں کو جو سناتے رہو وہ کیا عمل کریں گے؟ اب اٹھ کے نماز پڑھنی تو نہیں شروع کر دیں گے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ مطلق نہیں سنتے، بات سنیں۔ اسماع اور سماع میں فرق ہے۔ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، جیسے اللہ نے کافروں کو کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ کیا معنی؟ کافر سارے بہرے تھے، سنتے نہیں کا کیا معنی؟ یعنی عمل نہیں کرتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یار آپ کا بیٹا بڑی شرارتیں کرتا ہے، آپ کہیں یار میری تو وہ سنتا ہی نہیں، معنی مانتا نہیں، سن کے عمل نہیں کرتا، مطلق سننا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا معنی؟ صراط مستقیم نہیں دیکھتے، ویسے تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھا کریں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے کتاب کی، سرکار دو جہاں کے فرمان کے سننے کی، پڑھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ فقالت حفصة رضی اللہ تعالی عنہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اللہ تعالی۔ اب میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ بی بی تم نے پوری آیت نہیں پڑھی۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اسی لیے ایک دن ایک اللہ والے بزرگ بھی تھے، ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، بیٹھے تھے، شیطان ایک انسان کی شکل میں آ گیا۔ اور نے کہا مولوی صاحب آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا بدبخت قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کو نہیں مانتے تو باقی مانتے کیا ہیں؟ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے، اور کل استغراق کے لیے ہے، اور کل مضاف شے کے لیے ہو تو بات ہی ختم ہو گئی کہ اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز سے زیادہ ہے، اور ہر چیز کو اس نے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ قرآن ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بالکل ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ جب ہر شے کو اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو میں بھی تو کوئی شے ہوں، یا تو آپ کہیں کہ میں لا شے ہوں۔ تو اگر میں شے ہوں تو میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوں، اللہ کی رحمت سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مولانا چونکہ عالم تھے، انہوں نے کہا بدبخت الملعون، تم نے پوری آیت نہیں پڑھی، آدھی آیت پڑھ کے قرآن کا ترجمہ غلط ہے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ نے کہا آگے اللہ نے لکھ دیا ہے بدبخت تیرے لیے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میری رحمت ان کے لیے ہوگی جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں۔ تم تو اللہ کے باغی ہو، تم ڈرنے والے تھوڑے ہو۔ تو رحمت تو ان کو گھیرے میں لے لے گی جو تقوی والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تم نے تو اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے نکالا ہے۔ اب شیطان چپ ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا نا، کیونکہ صحیح جواب آ گیا۔ اب اگر آدمی اگلی آیت نہ جانتا ہوتا تو پھر شیطان کے آگے تو چپ ہو جاتا۔ جیسے کہ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن رات کو بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے تنہائی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی ہو گئی۔ ابھی آپ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا روشنی ہے، تو فوراً آواز آئی کہ عبد القادر آج کے بعد چاہے تم کوئی عمل بھی نہ کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عبادت، نہ تسبیح، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔
تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شیطان ظاہر ہو گیا، اب بندے کی شکل میں آ گیا. اس نے کہا عبد القادر تم عالم ہو، بچ گئے، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ میں نے تو ایسے کئی پیروں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نے کہا کیا مطلب؟ نے کہا بدبخت پھر تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ مجھے علم نے بچا لیا. مجھے میرے اللہ نے بچایا، علم نے کیا بچایا؟ تو وجہ کیا تھی کہ عبد القادر جیلانی تو بہت بڑا عالم تھا نا، وہ سمجھ گئے کہ بھی نماز تو اللہ نے نبی کو معاف نہیں کی، تو عبد القادر کو کیسے معاف ہو گئی؟ اس کا معنی ہے شیطان دھوکہ دے رہا ہے مجھے. یہی ہوتا ہے نا، تمہارے بعض جو پیر ہوتے ہیں نا، یہ بعض یہ مداری قسم کے، یہ رات کے چلے شلے کرتے ہیں نا، تو ان کو پھر کوئی روشنی ووشنی نظر آ جائے تو پھر یہ سمجھتے ہم تو پہنچ گئے. یہ نہیں سمجھتے وہ تو شیطان تھا. ویسے آپ بھی پیر بننا چاہیں نا، بڑا آسان کام ہے. رات کو جنگل میں کھڑے ہو جاؤ، یہ آنکھیں جو ہے نا ان کو ذرا دبا کے تھوڑا سا دیکھو، تمہیں بھی نور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 2 منٹ کے بعد چنگاری آنکھوں سے خود نکلیں گی، بس تم بھی پیر بن گئے. جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. جو اللہ والے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ نماز تو اللہ نے نبی پر معاف نہیں کی. حضور اپنی بیماری میں بھی نماز پڑھتے رہے. یہ کون ہے کہ مجھے نمازیں معاف ہو گئیں؟ مانا ہے شیطان دھوکہ دے رہا. اس لیے اس کے بعد حضور پاک نے آیت پڑھی وفی ہے ذن قتیبہ بن لیث بن الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عبد الحاتب بن ابی بلتعۃ جاء يشكو حاتبا فقال يا رسول الله ادخلنا حاتب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخل ابنك شهد بدرا والحدیبیہ. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الحاتب ابن ابی بلتا آیا. عبد الحاتب آیا اور آ کے شکایت کی حاتب کی. کہنے لگا یا رسول اللہ لا يدخلن حاتب النار، کہ حاتب جہنم میں جائے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، لا يدخلها، کبھی حاتب جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَّةَ، وہ بدر میں بھی شریک تھا اور حدیبیہ کی بیعت میں بھی شریک تھا، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. ولہذا قال تعالی فی الثناء علیہم، اللہ نے ان کی ثنا بیان کی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ونوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما كما قال عز وجل في الآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا والله أعلم. کہتے تھی کہ ایک آدمی آئے تھے 10 ذی الحجہ کو، ریاض سے آئے بغیر احرام باندھے ہوئے مکے میں، اور مکے میں پہنچنے کے بعد ان کا خیال آیا عمرہ کروں، تو ان کو بتایا گیا کہ ان دنوں میں تو عمرہ منع ہے. تو بہرحال وہ بغیر عمرے کے چلے گئے. اب وہ یہ کریں عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. کہتے جی کہ میری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، ہم عمرے کے لیے آئے، میقات سے ہم نے احرام باندھا، مکہ پہنچے تو پتہ چل گیا کہ وہ تو حیض کی حالت میں ہے تو عمرہ نہیں کر سکتی.
بہرحال میرا بھائی اگر حیض کی حالت میں ہے کوئی بات نہیں، نیت کر کے آ گئی، مکے میں بیٹھی رہے، جب حیض گزر جائے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی منع نہیں۔ باقی لڑکی 12 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی بالغ ہو جاتی، اور بعض ٹھنڈے ملک کی لڑکیاں 14 سال کے بعد بالغ ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ ایسی بات نہیں۔ بہرحال اگر اس نے احرام ختم کر دیا تھا، اب عمرہ بھی کرے دم بھی دے، اگر ختم نہیں کیا ہے تو اسی حال میں رہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، عمرہ کرے۔ اور میرا بھائی میں نے بتایا تھا، اب میں کیا کروں، یہی تو جھگڑا ہے۔ آپ نے سیرت النبی میں کہا تھا کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے، بی بی عائشہ نے کہا تھا نہیں، یہی تو اب بھی میں بتا رہا ہوں۔ بی بی عائشہ کہتی تھی مردے نہیں سنتے، صحابہ نے کہا سنتے ہیں۔ یہی بات کو ذرا بار بار سنا کرو کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ کیا حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ بی بی عائشہ ان لوگوں میں ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اللہ کا دیدار کیسے ہو گیا جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی؟ تو اب محدثین نے اس کو جمع کیا کہ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، دنیا میں تو نہیں دیکھا، زمین پہ تو نہیں دیکھا۔ تو آیت بھی اپنی جگہ درست ہے اور حضور کا رؤیت بھی درست ہے۔ تو آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو ساری مجھے تو نہ پکڑ لیا کریں نا، آپ اس کو بار بار سنا کریں۔ کہتے جی کہ حقوق العباد کی سب سے زیادہ خلاف ورزی تو یہاں ہوتی ہے، 3 سال گزر گئے ہمیں چھٹی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی، نہ ہو تو مکتب موجود ہیں، شکایت کرو۔ تم کیوں نہیں شکایت کرتے؟ جا کے شکایت کرو، چھٹی پکی چھٹی بھی دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی تمہاری خواہ آئندہ پریشان ہونے سے۔ 2 سال کے کنٹریکٹ تو تم خود کر کے آتے ہو نا، وہ تو تمہیں بھول جاتے ہیں، یہاں آنے کے بعد غصہ آ جاتا ہے۔ میرا بھائی یاد رکھو، جو لوگ اپنے کفیل کے ساتھ اچھی طرح کام کر رہے ہیں نا، کفیل ان کو چھٹی بھی دیتے ہیں، ان کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور جاتے ہوئے پیسے بھی دیتے ہیں۔ میرے اپنے علاقے کا ایک آدمی تھا، ایک سنارے کے ساتھ کام کر رہا تھا، 2 سال کے بعد تقریباً وہ چھٹی جا رہا تھا، تو اس نے چھٹی بھی دی، ٹکٹ بھی دی اور 10 تولے سونا بھی دیا کہ بیوی کے لیے زیور بنا لینا۔ کیوں؟ اس نے امانت دیانت سے کام کیا، 2 سال میں اس کو کما کے دیا۔ تو جب کما کے کوئی دے گا، اگر اس نے اپنے مالک کو، اپنے کفیل کو 1 لاکھ ریال کا فائدہ پہنچایا ہے تو 10,000 وہ بھی دے دے گا۔ لیکن جناب تم اس کے لیے عذاب جان بن گئے ہو، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، نہ تعمین دیتے ہو، نہ تجدید کے مسئلے میں آتے ہو، نہ اس کے پاس کام کرتے ہو، اپنا ادھر ادھر منہ مار رہے ہو، تو کیوں چھٹی دے گا وہ؟ ہم اپنا گناہ تو شمار ہی نہیں کرتے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف ہونا چاہیے۔ کہتے تھے کہ جب ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ظہر بھی پڑھنی ہو۔ ظہر کیوں پڑھنی ہوگی؟ وہی جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے شریف آدمی۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعہ میں 2 رکعتیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا، وہی ظہر ہے۔ اور پھر کیا مطلب؟ جمعہ بھی پڑھو گے، ظہر بھی پڑھو گے، اچھی بات ہے۔ کہتے جی کہ سنت رسول کے تابع انگوٹھی میں کون سا پتھر پہننا چاہیے؟ بابا کوئی سنت میں حکم نہیں کہ فلاں پتھر پہنو۔ اتنا حدیث میں آتا ہے کہ سرکار 2 جہاں کی انگوٹھی تھی۔ اچھا، صحیح احادیث میں یہ ہے کہ انگوٹھی بھی تھی، وہ گویا مہر بھی تھی، اسی پر آپ کا نام بھی تھا محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ کوئی حکم فرماتے تو اس پہ مہر بھی لگاتے تھے، تو وہ گویا مہر بھی تھی اور انگوٹھی بھی تھی۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے فسّہ حبشیٌ کہ اس کا نگینہ جو ہے وہ حبش کا تھا، لیکن محدثین نے جمع کیا ہے کہ بھئی آپ کی انگوٹھی میں نگینہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو مہر تھی۔ تو فسّہ حبشیٌ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کی بناوٹ جو ہے وہ حبشے کے طرز کی تھی۔ باقی رہ گیا بھائی پتھر جو ہے، کوئی بھی پتھر جو مرضی ہے پہن لو، نہ پتھر میں نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ کوئی سعد ہے نہ کوئی منحوس ہے۔ ہاں باقی فوائد ہوتے ہیں، مثلا بعض پتھر ہیں جو دل کو طاقت دیتے ہیں، اور بعض پتھر ہیں جو گردے کے پتھریوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے فائدے رکھے ہیں نا، جیسے آپ مولی کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ ہے، بصل کھاتے ہیں تو الگ فائدہ ہے، تھوم کھاتے ہیں تو الگ فائدہ ہے، بکرے کے گوشت کا الگ فائدہ ہے، اور مرغے کے گوشت کا الگ فائدہ ہے، اور تیتر بٹیرے کے گوشت کا الگ فائدہ ہے، اور تلور کے گوشت کا الگ فائدہ ہے، اور ہرن کے گوشت کا الگ فائدہ ہے، اور خرگوش کے گوشت کا الگ فائدہ ہے۔ اسی طرح پتھروں میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پتھر پہنو گے تمہارا عدد ملتا ہے، بس جناب تم آسمان پہ پہنچ جاؤ گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو اچھا لگے پہنو۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے عمرہ کرے، کیوں نہ کرے بھائی، بالکل کرے۔ پاکستان کے لیے بیٹی آپ نے لکھا ہے تو ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درس میں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو یہود اور ہنود کی سازش سے محفوظ رکھیں اور اللہ عذاب رفع فرمائے۔ بس دعا کرو کہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے نا میری بیٹی، جب تک صحیح لوگ صحیح کام نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو۔ کیا ہو سکتا؟ دیکھو نا، مجھے کل لے جاؤ اور کسی شوگر مل کا مینیجر بنا دو تو انشاءاللہ پہلے سال ہی ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اور ساری زندگی میں طالب العلم سبق پڑھانے والا، مجھے کیا پتہ شوگر مل کیا بلا ہوتی ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کی جگہ پہ رکھ دو نا، سبحان اللہ، سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ چلو ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، مثلا میں ایک اعلیٰ عہدے پہ آ گیا، لیکن میرے پاس اتنا سائنس، اتنا علم، اتنی تعلیم، اتنی معلومات نہیں ہے۔ اچھے مشیر رکھ لو، کوئی مشکل نہیں، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لو، بیٹھ کے بات کرو، لیکن وہ آدمی ہو۔ اب میرے جیسا حضرت علی جیسے بندہ، یعنی جن کے جوتیوں کے بھی ہم برابر نہیں ہیں، ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے، اس نے کہا یا امیر المومنین، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسلام پھیلتا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں پھیلتا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام کہاں تاجکستان، کہاں ہندوستان، کہاں بھروچ، کہاں گجرات، اور اسلام مکہ اسپانیہ تک پہنچ گیا، اور آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا حضرت علی، آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کوئی ایک بستی بھی فتح کی ہے؟ یہ آپس کی جنگوں میں رہے، کبھی بی بی عائشہ سے جنگ، کبھی حضرت معاویہ سے جنگ، اسی میں لڑتے رہے، ایک بستی بھی فتح ہوئی ہے؟ اور ان صحابہ کے زمانے میں دیکھیں کیسر کسرا کی طاقتوں کو انہوں نے روند ڈالا، اور اسلام کو مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرا بھائی، جب وہ بادشاہ تھے تو علی وزیر تھا، اور جب میں بادشاہ بنا تو تیرے بدبخت وزیر بن گئے، فتح کیسے ہو؟ بس یہ مسئلہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے دشمنی آئے گی، یہ ہو یہ نہ، اور جو ہو ٹھیک ہو، اچھے آدمی، ایڈوائزر اچھے رکھ لو، مشیر اچھے رکھ لو، آپ کو صحیح گائیڈ کریں، صحیح رائے دیں، صحیح مشورہ دیں، اور پھر جن کا علم ہو، معاملات پر نظر ہو۔
کہتے ہیں جی کہ سارے غم دور ہو جائیں، بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کے روز دعا مانگو، اللہ سے سارے کام ہو جائیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کا قرآن کا حکم ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے صبر بھی کرو، نماز پڑھ کے مدد مانگو۔ طواف کرتے ہوئے اگر کوئی قرآن شریف پڑھے بالکل جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو سب سے پہلے میرے مدنی پاک پڑھتے۔ سورۃ اخلاص جو ہے ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھیں، بالکل پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں۔ اللہ میری بیٹی آپ سب کے دکھ درد تکلیفیں دور فرمائے، اور اللہ میرے مسلمان گھروں میں، میرے بھائیوں کے گھروں میں جتنی بچیاں نوجوان ہیں سب کے رشتے آسان فرما دے، سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ یا اللہ شریف لوگ آپ جانتے ہیں کہ کتنے عذاب میں ہیں۔ آج شریف لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، بدقسمتی یہ ہے۔ وہ جو ماشاءاللہ فیشنیبل لڑکیاں ہیں جین پہننے والی، وہ تو اپنا میٹرک سے اپنا رشتہ ڈھونڈ لیتی ہیں، وہ تو والدین کو تکلیف ہی نہیں کرنی پڑتی، وہ تو گھر آ کے کہہ دیتی ہیں ڈیڈی میرا فرینڈ آ گیا، اس بات کر۔ مصیبت میں تو شریف لوگ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پیشاب کیا، ٹشو کے ساتھ میں نے خشک کر لیا، سو گیا، فجر کو اٹھا، وضو کیا، نماز، کوئی بات نہیں۔ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، نہ کرے تب بھی کوئی بات نہیں۔ میرا نام ہے، علاج کرایا ہے، دورے پڑتے ہیں، فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی بیٹی کو سورۃ البقرہ کا کیسٹ لے لیں، ٹیپ ریکارڈر میں ڈال کے ہیڈ فون لگا کے اس کو روز سنائیں، انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ گردن کا مسئلہ جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا جنازہ نہیں ہوا، اس کے لیے کسی نے عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں، مر تو گیا ہے نا۔ تلاجے میں 3 سال جو رکھا رہے تو اس کے لیے نہ دعا کرو نہ اس کے لیے کچھ کرو، کوئی حرج نہیں جناب۔ اگر مدینہ منورہ گئے تھے، مدینہ پاک کے میقات سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ایک دم بھی ادا کریں، اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ کہتے جی کہ فرعون جب غرق ہو گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر پہ حکومت کی، ہاں اللہ پاک نے ان کو بعد میں موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر پہلے ایک جگہ چھوٹی مسجد ہے، 2 فرلانگ دور ہم بڑی مسجد بنانا چاہتے، لیکن یہ مسجد رہے گی، اس کو دوسرے کام میں نہیں لگا سکتے، کبھی کبھی یہاں بھی نماز پڑھ لیا کرو، بڑی بھی بنا دو۔ ایک آدمی کی والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور احبابنا واصحابنا وامور من احبنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.